صدقے کے متعلق حدیث چل رہے یہاں پر فضل الصدقے کو مصنف بیان کر رہے نا کہ پھر باب آئے گا باب افضل الصدقہ. ایک فضل صدقہ ہوتا ہے ایک افضل صدقہ ہوتا ہے. آگے حدیث سے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے فرماتے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم کا سا مسلمن صوبہ، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، کپڑا دے پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے کچھ دینا، الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ، جب تک وہ آدمی اس کے کپڑے کو یوز کرے گا نا، استعمال کرے گا، پہنے گا، اس وقت تک یہ آدمی اللہ کی حفاظت میں رہے گا، فتنوں وغیرہ سے، شیطان سے، وبال وغیرہ سے، ان چیزوں سے محفوظ رہے گا. کپڑا دینا ضروری نہیں کہ مکمل کپڑا دی، کسی کو جورب دی اس نے، کسی کو قمیص دی، کسی کو کیا کر دی اس نے، چادر دی وغیرہ، یا کوئی اور چیز دی اس نے جو ضرورت کی تھی نا، تو یہ حفاظت میں رہے گا. رواه احمد و ترمذی. یہی ضروری نہیں کہ مکمل طور پر دے. یار ایک آدمی جا رہا تو اسی کپڑوں کی ضرورت ہے، اپنے کپڑے دی کچھ وقت تک، چادر کی ضرورت تھی، یا اوڑھنے کے لیے بستر وغیرہ کمبل کی ضرورت تھی کہ سردی ہے ذرا کمبل کیا کرو دو، جب سردی گزر جائے گا نا واپس دے دوں گا، تو یہ بھی کیا ہے، حفاظت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. رواه احمد و ترمذی. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یرفع قال، فرماتا ہے کہ ثلاثۃ یحبهم اللہ، تین قسم کے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. نمبر ایک، رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ، ایک وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھے تہجد وغیرہ میں. نمبر دو، ورجل يتصدق بصدقة بیمینہ یخفیها وراہ قال من شمالہ، کہ ایک وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، مانے کسی اور کو پتہ نہ چلے. نمبر تین، ورجل کان فی سریۃ، کہ وہ آدمی جو سریہ میں ہو، لشکر میں ہو، فانہزم اصحابہ، اس کی ساتھیوں کو شکست ہو جائے، بھاگ جائے، فاستقبل العدو، وہ دشمن کے سامنے آ کر لڑتا رہے. تو یہ تین قسم کے لوگ بہت پسند ہے اللہ کو. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غیر محفوظ، احد رواته ابوبکر بن عیاش، ایک رویس کی ابوبکر عیاش سے بھی کثیر الغلط، اس کی غلطیاں وغیرہ حدیثوں میں زیادہ ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یحبهم اللہ وثلاثۃ یبغضهم اللہ، تین قسم کے لوگ اللہ کو پسند ہے اور تین قسم کے لوگ اللہ کو ناپسند ہے. لائک ان لائک. یبغضهم اللہ فاما الذین یحبهم اللہ، تین قسم کے لوگ جو اللہ کو پسند ہے نا، وہ کون کون ہے؟ فرجل، ایک تو وہ ہے نا کہ عطا قوما، ایک شخص کسی کے پاس آ جائے یا لوگ کے پاس، فسالہم باللہ، اللہ کے نام سے کچھ مانگے، ولم یسلہم لقرابۃ بینہ و بینہم، کسی قرابت وغیرہ کا وسیلہ نہ مانگے یا وسیلہ نہ دے کر کہے، بلکہ کہا کہ یار کچھ ہو کسی کے پاس تو دے، یہ نہ کہ میں تم لوگوں کا رشتہ دار ہوں، تم میری کیا ہو، اپنے لوگوں، قوم کے لوگوں. فمنعوہ، وہ نہ دے، وہ تو نہ دے، لیکن ایک آدمی خفیہ طریقے سے اٹھ کے اسے کیا کر دے، ہاتھ میں کچھ پکڑا کر دے، تیس آدمی اللہ کو بہت پسند ہے. فتخلف رجل باعیانہم، وہ آدمی ان لوگوں سے پیچھے ہٹ کے کوئی، فاعطاہ سرا، اس کو چپکے سے کچھ صدقہ دے، لا یعلم بعطیتہ الا اللہ، صرف اللہ اسے جانتا ہو، تو ایسا شخص اللہ کو بہت پسند ہے. والذی آتاہ، جو کیا کرے اسے دے. نمبر دو، وقوم سر لیلتہم، وہ لوگ سفر پر ہو یا ویسے کسی ضرورت کے لیے جا رہے، سر لیلتہم، رات کو چل کے تھک جائے، حتی اذا کان النوم احب الیہم مما یعدل بہ، کہ نیند ان کو بھلی چیز لگے، یہاں تک کہ جیسے شب زفاف کسی کو پسند ہوتی نا، نیند ان کو ایسی لگے. فوضعوا رؤوسہم، وہ لوگ سونے کے لیے سر رکھے، معنی سونے لگے، کیا کرے، سو جائے. فقام، وہ شخص کھڑا ہو جائے، یتملقنی، گڑ گڑا کر مجھ سے مانگ رہا ہو، میری کیا کر رہا ہو، میری طرف توجہ کر رہا ہو، مناجات کر رہا ہو، یتلو آیاتی، میری آیاتوں کو پڑھ رہا ہو، تو اس آدمی اللہ کو بہت پسند ہے. نمبر تین، ورجل فی سریۃ، ایک آدمی کسی جیش لشکر میں ہو، فلقی العدو، دشمن سے سامنا ہو، فہزموا یا بہزموا، ساتھیوں کو شکست ہو جائے، فاقبل بصدرہ، یہ کیا ہو جائے، آگے بڑھ کر، حتی یقتل، تک کہ شہید ہو جائے، اور یفتح لہ، یا اس کو فتح ملے، تو ایسا ساتھی دلیر اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے ایسا شخص. وثلاثۃ الذین یبغضهم اللہ، اور وہ تین افراد جن سے اللہ کو بغض ہے، جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں. الشیخ الزانی، تو وہ عمر رسیدہ شخص بدکار. نمبر دو، والفقیر المختال، غریب اور غربت کے ساتھ وہ کیا کرے،
تکبر و غرور کرے، بڑا بڑا خود کو دیکھا ہے، والغنی الظلم، تیسرا وہ جو غنی ہو ظلم کرے، رواہ الترمذی والنسائی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لما خلق اللہ الارض، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو جعلت تمید، ہل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی، رک نہیں رہی تھی، ڈواڈول ہو رہی تھی۔ فخلق الجبال، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، فقال بها علیہا، پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم زمین پر میخ کی طرح، کیل کی طرح ٹونک جاؤ، زمین کو برقرار کرو، فاستقرت، تو اس سے زمین کیا ہو گئی؟ برقرار ہو گئی، ٹھہر گئی۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، فرشتوں کو ان پہاڑوں کی سختی، زور وغیرہ طاقت سے تعجب ہوا۔ فقولوا، کہنے لگے یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال، یا رب کیا آپ کی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو پہاڑوں سے بھی سخت و طاقتور ہو؟ قال، فرمائے کیوں نہیں، نعم الحدید، لوہا ہے، کہ لوہے سے، ان بلڈوزر سے وغیرہ مشینوں سے پہاڑوں کو چیرا جاتا ہے، سرنگ بنائی جاتی ہے، انہی پہاڑوں کو ڈھایا جا سکتا ہے۔ فقولوا، کہنے لگے یا رب هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کہ ایسی مخلوق ہے جو لوہے سے بھی سخت، لوہے کو کیا کر دے، لوہے کو جلائے اور کیا کر دے، پگھلائے۔ قول، فرمایا نعم کیوں نہیں، النار، آگ ہے، کہ لوہے کو بھی نرم کرتی ہیں۔ فقولوا، کہا یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار، آگ سے بھی کوئی برتر اوپر کی چیز ہے جو آگ سے بھی طاقتور ہو؟ قول، فرمائے کیوں نہیں، نعم الماء، پانی ہے، جب پانی کو اس پر ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ فقولوا، کہنے لگے یا رب هل من خلقک شیء اشد من الماء، پانی سے بھی کوئی پاورفل چیز ہے؟ قول، فرمائے کیوں نہیں، نعم الريح، ہوائیں ہیں، کہ جب ہوائیں چلتی ہے تو پانی کو ادھر ادھر مار کر پانی کو ختم کر دیتی ہے، پانی کو اوپر کر دیتی ہیں، نیچے کر دیتی ہیں، سکھا دیتی ہیں۔ فقولوا، کہنے لگے فرشتے کہ یا رب هل من خلقک شیء اشد من الريح، کیا ہوا سے بھی سخت ترین چیز ہے؟ قول، فرمائے کیوں نہیں، نعم ابن آدم تصدق صدقة بیمینہ یخفیها من شمالہ، وہ آدمی جو چپکے سے کسی کو کیا کرے، صدقہ دے حصول جنت کے لیے، تو یہ سب سے مضبوط عمل ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وذکر حدیث معاذ الصدقة تطفئ الخطیئة في کتاب الایمان۔ الفصل الثالث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم، کوئی بھی بندہ مسلم، ينفق من كل مال له زوجین، ایسی چیز خرچ کرے کہ وہ کیا ہو، جوڑے دار چیز ہو، جیسے کسی کو بندوق تو دی لیکن اسلحہ ساتھ نہیں دیا نا، اس کو کیا کہتے، بلیٹس بھی دے تو یہ کیا ہوگا، جوڑا ہوگا۔ اس طرح کسی کو جانور دیا تو اس کے ساتھ مؤنث نر دونوں جانور دے، چپل دی تو چپل جوڑے کے طور پر دے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں منع جہاد کے لیے دے۔ الا استقبلته حجبۃ الجنہ، ایسے شخص کے سامنے جنت کے دربان، دروغ فرشتے آئیں گے، اس کو بلائیں گے، کلہم یدعوہ الی ما عنده، بڑی بڑی نعمتوں کی طرف وہ دعوت دیں گے، بلائیں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، وکیف ذالک، کرے کیسے ہوگا، کیسے خرچ کرے گا؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مشکل ہے، قلت، اس صاحب کی میں نے پوچھا یا رسول اللہ دو جڑے دینا تو مشکل بات ہے، کسی کے پاس ایسا نہیں ہوتا۔ قل، فرمایا ان کانت، اگر ہو نا، یا کس طرح مثلا دے، فرمایا ان کانت ابلنا، کیا ہے، اونٹے مثلا، تو نر مؤنث مراد نہیں بس صرف، یعنی فبعیرین، دو اونٹ دے، یا جوڑے کے طور پر کچھ دے، کسی اور چیز کا جوڑا ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً، اگر کیا ہے گائے دینا چاہتے ہیں، بقرتین، دو گائے دے، رواہ النسائی۔ اس طرح سے بندوق دے تو دو جوڑے دے وغیرہ، کوئی بھی چیز دے رہا ہو اللہ کے لیے صدقے کے طور پر سبیل اللہ میں، تو وہ دو چیزوں کا جوڑا دے سکتا ہے۔ وعن مرثد بن عبد اللہ قال، فرماتے کہ حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس صحابہ نے مجھے یہ بات بیان کی کہ انہوں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنت کہ ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقته، مسلمان کے لیے قیامت کے دن جو سایہ ہوگا اس کا صدقہ ہوگا، رواہ احمد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود سے فرماتے ہیں فلسلام کے ارشاد کہ من وسع علی عیالی فی النفقۃ یوم عاشوراء، جو آدمی 10 محرم کو، شور کے دن یعنی عاشورہ کے دن کیا کرے، اپنے اہل و عیال پر اچھا نفقہ خرچ کرے، صدقہ وغیرہ کرے، گھر والوں کے لیے اچھا کھانا تیار کرے، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ،
اللہ اس پر پورے سال کیا کرے گا؟ وسعت فرمائے گا۔ قال سفیان سے کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان قد جربناہ، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، وجدناہ کذالک، ایسے ہی پایا ہے۔ رواه رزين والولبي بشعب الإيمان عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وجابر وضعفه وعن أبي أمامة قال قال أبو ذر يا نبي الله، ایک مرتبہ ابو ذر سے پوچھا کہ خدا کی نبی، ارائیت الصدقہ، صدقے کے متعلق مجھے ذرا بتائیے، ماذا ہی، وہ کیا ہے، اور اس کے ثواب پر اس کے ثواب پر کیا ثواب ملتا ہے اور کیسا ملتا ہے، کتنا ملتا ہے؟ قل فرمائے اضعاف مضاعفۃ، دگنا تگنا ثواب ملتا ہے، وعند اللہ المزید، اس کے لیے اور بھی کیا ہے اللہ کا مزید ثواب وغیرہ، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کسی اور کو زیادہ دے، اجر عظیمہ کر دے، مثلا واللہ یضاعف لمن یشاء، رواہ احمد۔